بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے بڑی خوشی کی بات یہ ہے کہ ہم لوکل صدر پر تحسین میری کے ساتھ آپ جہاں پر کھڑے بیٹھے ہوئے ہیں، تو ہماری اس محفل میں اولاد علی کے دو خوبصورت پھول تشریف فرمائے۔ باقی ہم امتی ہیں، یہ دو پھول کربلا والے ہیں۔ تو میں آپ کو وہ نعت جو آپ نے بہت دفعہ سنی ہے، شاید یہ کسی کو معلوم ہو کہ وہ جمعیت علماء پاکستان کے صدر نے تحریک کی، ان کا کلام حقیقت میں وہ لطف زندگی پایا نہیں کرتے جو یاد مصطفیٰ سے دل کو بہلایا نہیں کرتے۔ ارے وہ ناسمجھ قربان ہو جا ان کے روزے پر، یہ لمحے زندگی میں بار بار آیا نہیں کرتے۔ اور محمد مصطفیٰ کے بعد کے سب پھول ایسے ہیں جو بن پانی کے تر رہتے ہیں، مرجھایا نہیں کرتے۔ میں مختصر وقت کے ساتھ قاری شفیق الرحمان ہاشمی صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور صرف دو باتیں انہوں نے کی تھی، انہیں کو تھوڑا سا آگے لے کے وقت کے ساتھ ساتھ میں آگے کرتا ہوں۔ قاری صاحب نے ابتدائی معراج میں ان لوگوں کے لیے دعا کی ہے جنہوں نے اس زمین کے عطیہ دینے میں بھرپور کوشش کی۔ ان میں سب سے پہلا بندہ تھا یہ مرتضیٰ صاحب، حاجی محمد غلام نبی صاحب کے صاحبزادے ہیں، مصطفیٰ صاحب کے چھوٹے بھائی ہیں۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ سب سے پہلا بندہ وہ تھا فتوڑ کے جناب محمد ارشاد صاحب، جنہوں نے سب سے پہلے، ہم 3-4 بندے تھے برادر میں، وہ تھے مسکین عباسی صاحب، حنیف عباسی صاحب اور ارشاد صاحب اور قاری شفیق الرحمان ہاشمی صاحب۔ جب ان کے گھر گئے تو سب سے پہلے ارشاد صاحب نے فرانس کے اندر ان کے بھائی مصطفیٰ صاحب کو فون کی تھی کہ میرے ساتھ ایک وفد نے ملاقات کی، تو مجھے دینا کہ انگلش سکول کے اوپر ایک جگہ ہے، وہ ہمیں ان کو دینا چاہتے ہیں۔ تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جب بھی ایسا پروگرام ہو تو ہم ارشاد صاحب کو نہ بولیں اور لطیف صاحب کو نہ بولیں، افتخار صاحب کو نہ بولیں، جاوید صاحب کو نہ بولیں، اور ان کے والد گرامی حاجی غلام نبی صاحب کو نہ بولیں، جنہوں نے اس مسجد کا عطیہ بھی کیا، اس جگہ کا بھی عطیہ، اور انگلو اکیڈمی وہاں، اور یہ جو پرائمری اسکول نظر آ رہا ہے، یہ ساری چیزیں یہ سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، یہ ان لوگوں نے عطا کی ہے۔ گورنمنٹ کا جو مڈل اسکول ہے، مڈل ہو گئے ہیں گورنمنٹ مڈل اسکول، اور اس طرح سے بہرحال یہ بات آگے جا رہی ہے۔ دوسری بات یہ تھی کہ قاری صاحب نے یہ خوبصورت بات کی کہ ہم اپنے بچوں کو اہل بیت کی محبت پر دست دیں۔ اس سلسلے میں یہ بات کہوں گا کہ آج بھی اور کل بھی ایک بات گردش کے رہی ہے سوشل میڈیا پر، اور اہل سنت کے وہ لوگ جو 11ویں بھی دیتے ہیں، جو میلاد کے جلوس بھی نکالتے ہیں، اور جو کھڑے ہو کے جمعے کے بعد مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام بھی پڑھتے ہیں، اعلیٰ حضرت کا کلام بھی پڑھتے ہیں، اور ساتھ ساتھ یہ کہتے ہیں کہ یزید کو لعنتی نہیں کہنا چاہیے۔ میں یہ جو دو باتیں کر رہا ہوں پوری ذمہ داری سے کر رہا ہوں، بھائی اس کو کھوٹے کیوں نہیں؟ کوئی بھی یہ بات علماء ہو، کوئی بھی ہو، جو بات یہ کہے کہ یزید کو لعنتی کہنا ناجائز ہے، تو ہم برملا اسی کو لعنتی کہیں گے، کوئی بھی ہو۔ ہماری رگوں میں جب محرم یکم محرم آتا ہے تو سیدہ سکینہ پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ تاریخ یاد آتی ہے، سیدہ زینب پاک کی وہ تاریخ یاد آتی ہے، بی بی سغرا کا مدینے میں جو رونا یاد آتا ہے، امام حسن علی اکبر کی شہادت یاد آتی ہے، تو پھر ہمیں رونا ہی پڑتا ہے۔ تو ہم یہ برملا اپنے بچوں کو کہیں گے کہ جو بھی یزید کو لعنتی تصور نہ کرے وہ 2025 کا سب سے بڑا لعنتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اہل بیت کی پکی اور سچی محبت عطا فرمائے۔